بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ المقام الثانی الشبہۃ الوجوبیۃ۔ ان الشبہۃ الوجوبیۃ فی المکلف بہ تنقسم الی قسمین۔ توجہ فرمائیں، بحث ہماری ہے اصالۃ الاحتیاط۔ کہا تھا کہ اصالۃ الاحتیاط میں شبہ یا تحریمیہ ہوتا ہے یا شبہ وجوبیہ۔ المقام الاول الشبہۃ التحریمیہ، المقام الثانی الشبہۃ الوجوبیہ۔ شبہ تحریمیہ اور وجوبیہ کی تعریفیں آپ کو آتی ہیں۔ شبہ تحریمیہ میں ہم نے کہا تھا پھر دو قسمیں ہیں، یا وہ شبہ محصورہ ہے یا شبہ غیر محصورہ ہے۔ شبہ محصورہ میں قید اولیہ کا تقاضا بھی احتیاط ہے، اور یعنی تمام اطراف سے ارتکاب کریں، چونکہ علم اجمالی منجز ہے، اور روایات کا تقاضا بھی یہی ہے۔ البتہ بعض نے کچھ روایات پیش کی ہیں، وہ جو مشہور روایت تھی کل شیء لک حلال، اس سے بعض شبہ کے بعض اطراف کے ارتکاب کی اجازت پر استدلال کیا گیا، لیکن صاحب کتاب نے اس کو رد کر دیا ہے۔ پھر شبہ تھا غیر محصورہ۔ غیر محصورہ کی ساری ہم نے تفصیلات بتائی۔ آخر میں کیا نتیجہ نکالا تھا شبہ غیر محصورہ میں؟ آپ ارتکاب کر سکتے ہیں کہ غیر محصورہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، موافقت قطعیہ واجب نہیں ہے، وہاں پر تمام اطراف سے اجتناب کرنا واجب نہیں ہے۔ بہرحال آج ہماری بات ہے شبہ وجوبیہ، یعنی احتمال ہے وجوب کا۔ اچھا، اصالت الاحتیاط آپ جانتے ہیں، یعنی اصالت الاحتیاط میں اصل تکلیف معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ مکلف کو تکلیف کا علم ہے، متعلق تکلیف مشکوک ہوتا ہے، یا جس کو کہتے ہیں مکلف بہی، وہ مشکوک ہے۔ مثلا ایک شخص جانتا ہے کہ میرے اوپر ایک نماز واجب ہے جمعہ کے دن، شبہ وجوبیہ کی ہم مثال دے رہے ہیں۔ نماز ایک واجب ہے جمعہ کے دن ظہر کے وقت، نہیں معلوم وہ نماز ظہر ہے یا نماز جمعہ ہے۔ ایک اور مثال بھی، ایک نماز مجھ سے قضا ہوئی ہے، جب نماز قضا ہوئی ہے تو وجوب قضا میری گردن پر ہے، مجھے علم ہے، یقین ہے کہ ایک نماز کی ادائیگی میں نے کرنی ہے، قضا کرنی ہے اس کی، لیکن معلوم نہیں صبح کی قضا ہوئی ہے یا ظہر کی قضا ہوئی ہے۔ ایک اور مثال، چونکہ آگے جو اس کی قسمیں بناتے ہیں اس کی چند مثالیں ہیں۔ ایک اور مثال، ایک شخص جانتا ہے کہ میں زید کا مقروض ہوں اور قرض کی ادائیگی میرے اوپر واجب ہے، لیکن نہیں معلوم کہ آیا 1000 روپیہ میں نے دینا ہے یا 2000 روپے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل ادائیگی قرض کا اس کو علم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آیا میں نے 1000 روپیہ دینا ہے یا اس کا 2000 دینا ہے، یعنی اصل تکلیف معلوم ہے۔ شک کس میں ہے؟ مکلف بے میں یا متعلق تکلیف میں۔ یہاں پر شبہ وجوبیہ کی دو قسمیں کرتے ہیں۔ نمبر ایک وہ ہے شبہ وجوبیہ الدائرۃ بین متباینین، ایک شبہ وجوبیہ الدائرۃ بین الاقل والاکثر۔ ٹھیک، میں مثال دیتا ہوں۔ بعض اوقات جو شبہ ہے وہ دو متباینین چیزوں کے درمیان ہے، یہ یا یہ جو دو چیزیں ہیں جن میں شک ہے، جن میں تردد ہے، وہ دونوں متباین ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا مثال، نہیں جانتا کہ نماز جمعہ واجب ہے یا نماز ظہر واجب ہے، تو نماز جمعہ اور نماز ظہر متباین ہے آپس میں، اگرچہ ایک ہی وقت میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن نماز جمعہ اور ہے، نماز ظہر اور ہے۔ نہیں پتہ صبح کی نماز قضا ہوئی ہے یا ظہر کی نماز، تو نماز صبح اور ہے، نماز
زور اور ہے، یعنی شبہ وجوبیہ اور شبہ دائر ہے کس کے درمیان؟ دو متباین چیزوں کے درمیان، ٹھیک؟ اچھا جی، اس کو کہتے ہیں دوران الامر بین المتباینین، اصالت الاحتیاط ہے، مقام ثانی ہے، شبہ وجوبیہ ہے، اور امر دائر ہے دو متباینین کے درمیان۔ بعض اوقات امر دائر ہوتا ہے بین الاقل والاکثر۔ فرض کریں میرے اوپر نماز واجب ہے، آیا بغیر سورہ کے واجب ہے یا سورہ کے ساتھ واجب ہے؟ 8 اجزاء والی واجب ہے یا 9 اجزاء والی واجب ہے؟ سورہ کے بغیر مثلا 8 اجزاء فرض کر لیں، سورہ کے ساتھ 9 اجزاء، تو یہ ہو جائے گا کس میں شک؟ اقل اور اکثر میں۔ میں نے 1000 دینا ہے یا 2000 دینا ہے، یہ بھی کون سا ہو جائے گا؟ اقل اور اکثر۔ اب آگے اگلے درس میں پڑھیں گے کہ وہ اقل اور اکثر کی پھر 2 قسمیں کرتے ہیں، ایک ارتباطی اور ایک استقلالی۔ پہلے واپس آ جائیں، اب ہم بات کرتے ہیں شبہ وجوبیہ جو دائر ہو متباینین کے درمیان۔ دیکھیے دیکھنے یہاں شبہ کی وضاحت کرتے ہیں دوبارہ، پھر حکم کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے علم ہے ایک واجب ہے، لیکن وہ واجب متردد ہے 2 کے درمیان، نماز ظہر واجب ہے یا نماز، تو ظہر اور واجب اصل میں کیا ہے؟ متباین ہے۔ یہاں پر بھی یا منشأ شک، وہ جو شبہ ہوا ہے، فقدان نص ہے، اجمال نص ہے، تعارض نصین ہے، یا شبہ وہ کیا کہتے ہیں موضوعیہ ہے، شبہ حکمیہ نہیں بلکہ یہاں پر بھی 2 قسم، یعنی یہ شبہ جو وجوبیہ ہے یا یہ کیا ہوگا؟ حکمیہ ہوگا یا موضوعیہ ہوگا، البتہ حکم دونوں کا ایک ہی بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا منشا، شبہ کا منشا دوران بین المتباینین ہے، شبہ کا منشا یا فقدان نص ہے، یا اجمال نص ہے، یا تعارض نصین ہے، یا کیا ہے؟ اشتباہ ہے امور خارجیہ میں۔ اچھا جی، یہ کتنی صورتیں ہوگی؟ 4۔ کہتے ہیں پہلی، دوسری اور چوتھی صورت جب دوران الامر بین المتباینین ہو، ٹھیک ہے، اور منشاء شک کیا ہو؟ فقدان نص ہو، یا اجمال نص ہو، یا شبہ موضوعیہ ہو۔ ان تینوں صورتوں میں اصالت الاحتیاط جاری کریں گے۔ تیسری ایک صورت کون سی بات کی ہے؟ وہ تیسری صورت جہاں یعنی منشاء شک کیا ہو؟ تعارض نص ہو، وہاں اصالت و تخیر جاری کرتے ہیں۔ مشہور یہ کہ وہاں پر، کیونکہ اصالت و تخیر کیوں جاری کریں کہ وہاں پر اصالت و تخیر کہ کوئی معارض موجود نہیں ہے، کوئی اس کو رکاوٹ بننے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یہ اس کو پڑھ لیں، پھر اگلا حصہ الموضوع الثانی پڑھیں گے۔ المقام الثانی الشبہۃ الوجوبیۃ، دوسرا مقام ہے شبہ وجوبیہ۔ ان الشبہۃ الوجوبیۃ فی المکلف بہ، مکلف بہ کی بات کر رہے ہیں نا، مکلف بہ اس کا مطلب ہے اصل تکلیف معلوم ہے، وہ مشکوک نہیں ہے۔ شک کس میں ہے؟ مکلف بہ میں۔ یہ تنقسم الی قسمین، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ تارۃ یکون الشک مرددا بین المتباینین، بعض اوقات شک کیا ہوتا ہے؟ متردد ہوتا ہے 2 متباینین کے درمیان۔ قد تردد الامر بین وجوب الظہر او الجمعہ، یعنی آیا وہ جو میرے اوپر واجب ہے وہ ظہر کی نماز واجب ہے یا جمعہ کی۔ وَأُخْرَى بین الاقل والاکثر، بعض اوقات اقل اور اکثر کے درمیان شبہ دائر ہوتا ہے۔ قد تردد الواجب بین الصلاۃ، یعنی مجھے پتہ ہے ایک نماز میری گردن پر ہے، آیا جو واجب ہے معصورت ہے او بدونہا، معصورہ بن جائے گا اکثر، بدون صورت بن جائے گا اقل۔ میں نے مثال دیا، فرض کریں سورہ کے ساتھ بنتے ہیں 9 اجزاء، بغیر سورہ کے بنتی ہیں 8 اجزاء، تو 8 اور 9 میں شک ہے نا کہ آیا 8 اجزاء والی نماز میری گردن پر ہے یا 9 اجزاء۔ اس کو کہتے ہیں شبہ یعنی بین الاقل والاکثر۔ وَبِذَلِكَ يَقَعُ الْكَلَامُ فِي مَوْضِعٍ، اسی وجہ سے 2 موضع میں کلام واقع ہوئی ہے۔ ایک دفعہ بات کریں گے الموضع الاول الشبہۃ الوجوبیۃ الدائرۃ بین متباینین، ٹھیک ہے جی۔
کہتے ہیں اذا دار الواجب بین امرین متباینین، جب واجب یعنی مردد ہو جائے دو متباین امروں کے درمیان، فمنشأ الشک کے اما فقدان النص او اجمال النص او تعارض النصین او شبہۃ الموضوعیہ، ٹھیک ہے۔ فہنا کا مسائل اربع، اچھا یہ جو آپ کے اوپر ہیڈنگ ہے الموضوع الاول الشبہۃ الحکمیۃ الوجوب، حکمیہ لکھا ہوا ہے، بعض کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے نا، وہی نا، یہ حکمیہ نہیں کہنا چاہیے تھا، چونکہ آگے مثالیں حکمیہ کی بھی ہیں اور موضوعیہ کی بھی ہیں نا، لہٰذا جن کتابوں میں الموضوع الاول الشبہۃ الحکمیہ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، حکمیہ کو کاٹ دیں آپ، کیونکہ بات ہو رہی ہے شبہ وجوبیہ کی، چاہے حکمیہ ہو یا چاہے وہ دونوں کے مسائل بیان کر رہے ہیں نا، علیحدہ تفقیق نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جہاں کہ جس کتاب میں الشبہۃ الوجوبیہ الحکمیہ لکھا ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے موضوعیہ کا علیحدہ حکم بیان کریں گے، جبکہ نہیں، اسی کے ضمن میں ساری بات ہو رہی ہے، لہٰذا وہ اس کتاب میں اگر ہے تو وہ حکمیہ کا لفظ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ جس کتاب سے میں مطالعہ کر رہا تھا اس میں بھی حکمیہ آیا ہوا ہے، وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو شبہ وجوبیہ الدائرۃ بین متباینین، بہرحال کہتے ہیں کہ اس شبہ کا جو منشا ہے یا فقدان کا نص کا نہ ہونا، یا نص کا مجمل ہونا، یا تعارض نصین، او شبہۃ الموضوعیہ، یا منشا کیا ہے، تو جب شبہ موضوعی آ گیا تو اوپر حکمیہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی نا۔ فہنا کا مسائل اربعن، یہاں 4 مسئلے ہوں گے، وَإِلَيْكَ الْبَحْثُ فِيهَا بِوَجْهٍ مُوجَزٍ، جیسے ایک کتاب ہم نے مختصر لکھی ہے تو مختصر طور پر ہر ایک کے بارے میں حکم بیان کرتے ہیں۔ مثال نمبر 1، اذا تردد الواجب بغیرہ، واجب مردد ہو جائے بغیرہ، غیر کے ساتھ، لأجل فقدان النص، ٹھیک ہے، کس وجہ سے، منشا کیا ہو، واجب مردد ہو جائے بغیری، مطلب یہ ہے، کیا مطلب، یعنی اصل تکلیف معلوم ہے، 2 افراد کے درمیان مردد ہو گیا ہے، کتردد ہی، جیسے واجب متردد ہو جائے بین زور والجمعہ، کہ میرے اوپر نماز زور واجب ہے یا نماز ہے، لیکن اصل تکلیف معلوم ہے، اور شبہ بھی وجوبیہ ہے، ٹھیک۔ نمبر 2، اذا تردد الواجب بغیرہ، جب واجب، یہ نہ بغیرہ کا مرجب یہ نہ سمجھے کہ شاید دوسرا حرام، نہیں، وہ نہیں، عدم حرمت کا علم ہوتا ہے شبہ وجوبیہ میں، عبارت سے یہ نہ سمجھے کہ جب واجب غیر واجب کے ساتھ، مطلب یہ ہے یعنی ایک واجب ہے 2 افراد میں مردد ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، لأجل اجمال النص، کس وجہ سے، اجمال النص کی وجہ سے، کس طرح، بأن يتعلق التکلیف الوجوبی بأمر مجمل، تکلیف وجوب بھی متعلق ہو جائے ایک امر مجمل کے ساتھ، کیا مطلب، یعنی ایک امر آیا ہے، ایک تکلیف ہماری گردن پر لاگو کر رہا ہے، ایک واجب ہمارے اوپر قرار دے رہا ہے، لیکن وہ جو دلیل ہے وہ مجمل ہے، کیسے، مثلا قولی تعالی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، والصلاۃ الوسطی تاکید ہے، بھی نمازوں کی پابندی کرو، وحافظوا علی الصلاۃ الوسطی، اور صلاۃ وسطی کی۔ اب صلاۃ وسطی کس کو کہتے ہیں، اس میں بہت سارے نظریات ہیں، اگرچہ معصومین علیہ السلام کی روایات سے مشخص ہو چکا ہے، لیکن قبل از رجوع روایات یہ مجمل ہے۔ بعض نے، اچھا خود جو آپ اگر اس کی تحقیق کریں، صبح کی نماز کو کہتے ہیں صلاۃ وسطی، بعض ظہر کی نماز کو کہتے ہیں صلاۃ وسطی، بعض عصر کی نماز کو کہتے ہیں صلاۃ وسطی، بہرحال اختلاف ہے۔ اب کیا ہے، یہاں نص موجود ہے کہ ایک نماز واجب ہے، لیکن وہ نص مجمل ہے، حیث ان صلاۃ الوسطی مرددۃ بین عدۃ منہا من الصلوات، نمازوں میں سے چند نمازوں میں مردد ہے، کوئی کہتا ہے نماز صبح، کوئی کہتا ہے نماز ظہر، کوئی کہتا ہے نماز عصر، ٹھیک ہے۔ حتیٰ مغرب عشاء کے بارے میں بھی بعض کے نظریات ہیں، شاید وہ وسطی ہوں، وسطی کا پھر مطلب کیا ہے، کیسے وسطی، علیحدہ بحث ہے، سمجھ گئے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ تکلیف کا علم ہے، لیکن وہ جو ہے نا اس کی جو روایت ہے وہ مردد ہے، یعنی وہ مجمل ہے۔
نمبر 3 اذا تردد الواجب بغیرہ لاجل تعارض النصین، یعنی منشا شک کیا ہو؟ تعارض نصین، تعارض النصین و تکافؤہما، اور تکافؤ نصین یعنی کسی کا ایک کو دوسری پر کوئی ترجیح نہیں ہے، برابر دونوں کے دونوں، ٹھیک؟ کما اذا دار الامر بین القصر والاتمام، مثلا ایک جگہ پر بعض روایات کہیں کہ نماز قصر واجب ہے، بعض کہتی ہیں نماز مکمل واجب ہے، ان میں تعارض ہو۔ چوتھی صورت ہے شبہ موضوعیہ کی، اذا تردد الواجب بغیرہ من جہت اشتباہ الموضوع، موضوع کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے واجب مشکوک ہو جائے، کما فی صورت اشتباہ الفائتۃ بین العصر والمغرب، دیکھیے اس کو پتہ ہے کہ ایک نماز مجھ سے قضا ہوئی ہے، فوت ہوئی ہے یعنی قضا ہوئی ہے، لیکن وہ پتہ نہیں مغرب کی ہے یا عصر کی ہے، اور مثلا وہ موضوع مشتبہ ہے نا، چونکہ بات ہماری کیا ہے؟ موضوع مشتبہ ہے، اسی وجہ سے اس کو شبہ موضوعیہ کہتے ہیں۔ اب یہ 4 صورتیں ہیں، فرماتے ہیں ان الخلاف فی هذه المسائل کالخلاف فی الشبہات التحریمیہ، جو شبہ تحریمی میں اختلاف تھا وہ اختلاف یہاں پر بھی ہے۔ والمختار هو المختار طابق النعل بالنعل، قدم بے قدم جو وہاں ہمارا مختار تھا یہاں بھی وہی مختار ہے۔ فیجب الاحتیاط فی الاولی والثانیہ والرابعہ، نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 4 شبہ ہو منشا فقدان نص ہو، شبہ ہو منشا اجمال نص ہو، اور شبہ موضوعیہ ہو، تو ان تینوں صورتوں میں احتیاط واجب ہے۔ اما ثالثہ، وہ جو تعارض نصین اگر منشا ہو، فالمشہور فیہا التخییر، اس میں مشہور کیا ہے؟ تخییر ہے، اصالت و تخییر۔ کیوں؟ لأخبار التخییر السلیمۃ عن المعارض، یا السلیمۃ عن المعارض، وہاں پر جو تخییر والی روایات ہیں وہ معارض سے سالم ہیں، وہاں کوئی معارض موجود نہیں ہے۔ اس حد تک سمجھا گی بات؟ اب اگر سنیں، ہمارا موضع اول تھا جب شبہ دائر ہو 2 متباینین کے درمیان، اب شبہ دائر ہو اقل اور، کتاب چھوڑیں ابھی زبانی ذرا سن لیں۔ مثال میں نے 2 دی ہیں، ایک دفعہ ایک بندہ مقروض ہے زید کا، علم ہے، اصل تکلیف معلوم ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے 1000 روپے دینے ہیں یا 2000 دینے ہیں، تو اقل اور اکثر کے درمیان۔ کتاب والے نے جو مثال دی ہے، آیا سورت کے ساتھ نماز واجب ہے، یعنی الحمد کے بعد سورت، مطلب یہ ہے الحمد کے بعد سورت، آیا یہ بھی نماز کا جز ہے یا نماز کا جز؟ سورت کے ساتھ دیکھیں تو ہو سکتے 9 اجزاء بنے نماز کی، سورت کے بغیر 8، تو 8 اور 9 میں کون سا رابطہ ہے؟ اقل اور اکثر کا۔ ابھی جو اہم نقطہ یہ سمجھنا ہے اس کو لازمی، یہ نئی چیز ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آئی۔ یہ جو اقل اور اکثر ہے ان کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 ارتباطی، نمبر 2 استقلالی۔ توجہ فرمائیں، پہلے استقلالی کی مثال دیتے ہیں۔ ایک ہے اقل کا وجوب اور امتثال، ایک ہے اکثر کا وجوب اور امتثال، ٹھیک ہے؟ اقل کا وجوب اور امتثال مغایر ہے اقل کے وجوب اور امتثال سے، یعنی ایک وجوب ہے اکثر کا، ایک وجوب ہے اقل کا، ایک امتثال میں نے کرنا ہے اکثر کا، ایک امتثال کرنا ہے اقل کا، تو اقل کا وجوب اور اقل کا امتثال یہ مغایر ہے اکثر کے وجوب اور اس کے امتثال سے، ٹھیک ہے جی؟ اگر اکثر واجب ہو تو، سمجھا گی بات؟ اگر اکثر واجب ہے، چونکہ وہی مشکوک ہے نا، اچھا اگر اکثر واجب ہے تو اکثر کا وجوب علیحدہ حکم رکھتا ہے، اقل کا وجوب علیحدہ حکم رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ، ایک آدمی نہیں جانتا ہے کہ میں نے 1000 روپے دینا ہے یا 2000 دینا ہے، اگر 1000 اقل دے دے تو اقل کا وجوب کا امتثال ہو جائے گا، تو اقل کا وجوب علیحدہ ہے اور اس کا امتثال بھی علیحدہ ہے۔ 1000 کا جو اکثر ہے 2000، اور اس کا وجوب اور امتثال، یعنی اگر آپ 1000 روپے دیں گے تو اقل کی نسبت آپ کا امتثال ہو جائے گا۔ اقل کے امتثال کا اکثر کے امتثال سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مستقل ہے۔ اقل کا وجوب اور اقل کا جو امتثال ہے یہ مستقل ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اقل کا واجب ہونا اور امتثال کا ضروری نا، وہ تو علم تفصیلی کے ذریعے معلوم ہے نا،
اس کے بارے میں تو علم تفصیلی ہے کہ میں نے تو اس کو تو انجام دینا ہی ہے، بغیر صورت کے نماز تو حتماً واجب ہے، 1000 روپیہ تو حتماً میں نے دینا ہے۔ مشکوک کون ہے؟ دو، وہ اکثر علم، اکثر کے بارے میں علم اجمالی ہے نا، عقل کے بارے میں تو علم تفصیلی ہے، لہذا اس کا اگر امتثال کریں تو اس کا امتثال ہو جائے گا، بے شک اکثر کا امتثال کریں، یا یہ مراد ہے کہ عقل کا وجوب اور عقل کا امتثال مستقل ہے، مغایر ہے عقل کے اکثر کے وجوب اور امتثال سے۔ اس کو کہتے ہیں کیا؟ یعنی الدوران بین الامر بین العقل والاکثر، عقل و اکثر کی کیا نام ہے اس کا؟ استقلالی ہے، یعنی یہ عقل اور اکثر کیا ہے؟ استقلالی ہے۔ اچھا، یہاں پر جس کا علم تفصیلی ہے اس کو لے لیں گے عقل، اکثر کے بارے میں فرماتے ہیں صلاۃ البرات جاری کر دیں گے۔ مثلا 1000 روپے تو یقینی ہے، وہ میں اس کی ادائیگی کر دوں گا، 2000 کی نسبت مشکوک ہے، صلاۃ البرات جاری کریں گے۔ صورت کے بغیر اس کا علم تفصیلی ہے، وہ نماز واجب ہے 8 اجزاء والی، 9ویں جز والی مشکوک ہے تو اس مشکوک جز کی نسبت کیا کروں گا؟ یہ ہے کس کی؟ عقل اور اکثر استقلالی۔ ایک ہوتے ارتباطی، کیا مطلب؟ توجہ فرمائیں، یعنی وہی اسی کو الٹ لے لیں کہ عقل کا جو وجوب ہے اور اس کا جو امتثال ہے وہ مغایر نہیں ہے اکثر کے وجوب اور امتثال کے۔ اگر فرض کر لیں اکثر واجب ہے تو عقل بھی واجب ہے، اگر اکثر واجب ہے تو تب کیا ہے؟ عقل واجب ہے۔ اس عقل کا کوئی مستقل وجوب نہیں ہے، اکثر کے وجوب کی وجہ سے عقل واجب ہے۔ اگر اکثر واجب ہے تو عقل واجب ہے، اگر اکثر، یعنی اس کا مطلب ہے کیا ہوا؟ یعنی دونوں کا ایک ہی وجوب ہے، جو چیز اکثر کو واجب قرار دے رہی ہے وہی، دونوں کا امتثال بھی ایک ہی ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب ہے اگر عقل کو انجام دیں تو آپ نے، اس کا مطلب ہے اصلا وہ اکثر کو انجام نہ دیں، اس کا مطلب ہے اصلا امتثال ہی نہیں ہوا۔ اگر آپ، چونکہ اس کا وجوب مستقل نہیں ہے، اس کا امتثال مستقل، اگر آپ عقل کو انجام دے دیں لیکن اکثر کو انجام نہ دیں، یعنی تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے اکثر کو بھی انجام نہیں دیا۔ فرض کریں 8 جو اجزاء والی نماز ہے ان میں سے ٹوٹل فرض کر لیتے ہیں 8 اجزاء نماز کے، اگر آپ 4 اجزاء والی نماز عقل ہے یا نہیں ہے، تو 4 اجزاء والی نماز کا وجوب ہے 8 اجزاء والی نماز کے ضمن میں، وہ اگر واجب ہے 8 اجزاء والی تو 4 اجزاء والی، اگر صرف 4 اجزاء والی نماز ادا کریں گے تو وہ نماز درست۔ اس کو کہتے ہیں عقل و اکثر ارتباطی۔ ترجمہ دیکھیے اس کا، ارتباطی کا مطلب وہی جیسے لفظوں سے ہے، یعنی ایک دوسرے سے مربوط ہے، پھر ان کا حکم کے بات ساری وہی ہوگی۔ یہاں پر بھی منشا دیکھا جائے گا کیا ہے۔ الموضع الثانی الشبہۃ الحکمیہ، یہ حکمیہ نہیں ہونا چاہیے، الشبہۃ الوجوبیہ تو یہاں پر بھی نہیں ہونا چاہیے نا، چونکہ شبہ حکمیہ کی علیحدہ باس نہیں ہے، حکمیہ اور وجوبیہ دونوں، حکمیہ اور موضوعیہ دونوں کو اکٹھے باس کر رہے ہیں، یہاں پر بھی لفظ شبہ حکمیہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، فرماتے ہیں کہ الشبہۃ الحکمیہ الوجوبیۃ دائرۃ بین العقل والاکثر، وہ شبہ دائر ہے عقل اور اکثر کے درمیان۔ کہتے ہیں ان العقل والاکثر ینقسمان لاستقلالین وارتباطیین، یہ عقل اور اکثر یا استقلالی ہوتے ہیں یا والفرق بینہما، ان کے درمیان فرق ہوا ان وجوب العقل و امتثالہ، عقل کا وجوب اور عقل کا امتثال فی الاستقلالی، استقلالی میں یغایر وجوب الاکثر و امتثالہ، بریکٹ کو چھوڑ دیا میں نے، عقل کا وجوب اور عقل کا امتثال مغایر ہے اکثر کے وجوب اور اکثر کے امتثال سے۔ اللہ فرض وجوبی، اگر فرض کر لیں کہ اکثر واجب ہے تو، اگر فرض کر لیتے ہیں اکثر کیا ہے؟ واجب ہے، تو عقل کا وجوب بھی علیحدہ ہے اور اس کا امتثال بھی، یہ تغایر رکھتا ہے کس کے ساتھ؟ اکثر کے وجوب اور امتثال کے ساتھ۔ کیا اب فَلِكُلٍّ وُجُوبٌ وَامْتِثَالٌ، عبارت اسی طرح پڑھنی ہے، ان میں سے عقل اور اکثر میں سے ہر ایک کا علیحدہ وجوب ہے، ہر ایک کا علیحدہ امتثال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اکثر کا وجوب اور عقل کا وجوب ایک ہی وجوب ہو، نہیں، ہر ایک کا مستقل ہے۔
قدین المردد بین الدینار والدینارین، ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میں مقروض ہوں، نہیں معلوم 1 دینار دینا ہے یا 2 دینار دینا ہے، میں نے 1000 اور 2000 کی مثال دی ہے۔ ایک بندے کو یہ پتہ ہے میں مقروض ہوں زید کا، نہیں پتہ 1000 روپے دینے یا 2000 روپے دینے ہیں۔ والظاہر وجوب و امتثال العقل، یہاں پر ظاہر یہ ہے کہ عقل کا امتثال تو حتماً واجب ہے۔ کیوں؟ اس کا علم تفصیلی ہے نا بھئی، اس کے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ عقل تو حتماً ہے، 1 دینار تو میں نے حتماً دینا ہے۔ مشکوک کون ہے؟ 2 دینار، مشکوک ہے 2000۔ وعدم لزوم امتثال الاکثر، دیکھیے عقل کا وجوب لازمی ہے، اس کا امتثال کرنا ہے، اکثر جو ہے اس کا امتثال ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ لعدم ثبوت وجوب ہی، یعنی اصالۃ البراءت جاری کریں گے نا، کیونکہ اس کا وجوب ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ مردد ہے، وہ مشکوک ہے، شبہ بدویہ ہے۔ بخلاف، اچھا یہ ہو گیا کون سا؟ اقل و اکثر استقلالین، سمجھا گی بات؟ اقل و اکثر استقلالی میں عقل کا وجوب بھی علیحدہ ہے، اس کا امتثال بھی، اس کی نسبت تو حتماً تکلیف منجز ہے، وہ اس کا امتثال میں نے کرنا ہے چونکہ اس کے بارے میں علم تفصیلی ہے۔ لیکن اکثر کی نسبت اکثر مشکوک ہے، آیا وہ بھی میری گردن پر ہے یا نہیں، اصالۃ البراءت جاری کر کے کہیں گے وہ ضروری، چونکہ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ لیکن بخلاف العقل فی الارتباطی، سنیں، برخلاف عقل اور اکثر ارتباطی کے۔ اچھا سنیں، فرق یہیں سے دیکھ لیں، عقل و اکثر استقلالی میں عقل کا وجوب مستقل ہے، اس کا وجوب یقینی ہے، مشکوک کون ہے؟ لیکن ارتباطی میں ایسا نہیں ہے، ارتباطی میں عقل اور اکثر دونوں کا ایک ہی وجوب ہے، اور عقل اکثر کے ضمن میں واجب ہے۔ اکثر کا امتثال، صرف عقل کا امتثال کر دیں، عقل کا اکثر کا امتثال نہ کریں تو اسے امتثال ہی نہیں ہوگا۔ بنیادی فرق پتہ چلا؟ ارتباطی میں اگر آپ صرف عقل کا امتثال کر دیں تو اس کے نسبت امتثال متحقق، آپ نے ایسے سمجھا امتثال ہی نہیں کیا۔ برخلاف عقل فی الارتباطی، ارتباطی میں جو عقل ہے، فَإِنَّهُ عَلَى فرض وجوب الاکثر، فرض کر لیں اگر اکثر کیا ہے؟ واجب ہے، یکون واجباً، یکون میں ضمیر کا مرجع عقل ارتباطی، عقل تو عقل واجب ہے بنفس وجوب الاکثر، عقل واجب ہے تو کس کی وجہ سے؟ اکثر کے وجوب کی وجہ سے۔ استقلالی میں کیا تھا؟ عقل کا وجوب علیحدہ، اکثر کا وجوب، لیکن عقل میں، ارتباطی میں اگر عقل واجب بھی ہے، اس کا وجوب مستقل نہیں ہے، بلکہ یکون واجباً، یہ عقل واجب ہے بنفس وجوب الاکثر، اسی اکثر کے وجوب کی وجہ سے۔ فَلَهُمَا وجوب واحد، تو دونوں کا ایک ہی وجوب ہے۔ وامتثال فارد، فارد ایک، اور دونوں کا ایک ہی امتثال ہوگا۔ لہذا سنیں، فَلِذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الْاِخْتِصَارِ بِالْعَقْلِ، اس وجہ سے اختلاف ہے، آیا صرف عقل کے امتثال پر اختصار کر سکتے ہیں یا او لزوم الاتیان بالاکثر، یا اکثر کو انجام دینا ضروری ہے، اس میں اختلاف ہے۔ البتہ یہی ہے اصل، یہ کہ وہ یعنی جو صاحب کتاب جس کو عام لوگ اصول اختیار کرتے ہیں کہ عقل واجب ہوتا ہے اکثر کے ضمن میں، اکثر واجب ہے تو عقل بھی واجب ہوگا ورنہ وہ واجب نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصولیوں کے نزدیک عقل کے امتثال پر آپ اکتفا نہیں کر سکتے جب تک اکثر کا وہ امتثال نہ کریں۔ وَنَقْتَصِرُ بِالْبَحْثِ هُنَا عَلَى الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ الْإِرْتِبَاطِيِّينَ، ہم بات صرف کسی کریں گے؟ عقل و اکثر ارتباطی کی۔ جو عقل و اکثر استقلالی ہے اس کا مسئلہ واضح ہو چکا ہے، عقل کی نسبت علم تفصیلی ہے، اکثر کی نسبت اصالۃ البراءت جاری کریں گے۔ وَيُبْحَثُ عَنْهُ ضِمْنَ مسائل اربع، 4 مسئلوں کے ضمن میں یہاں پر بھی بحث ہوگی، یعنی دیکھا جائے گا وہ جو دوران ہے بین الاقل والاکثر، یا وہ فقدان نس ہے یا کوئی اور چیزیں، انشاءاللہ تعالی اس کو اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ محمد۔